تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک کمال کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اللہ کے ذمے ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے ذمے ہے پاکستان کی اکانومی، اور اس کی پراسپیرٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، وہ اللہ پورا کرے گا۔ اس کی اکانومی کو بچانا، اس کی خوشحالی یہاں پر لانا، یہ اللہ میاں کے کام ہے، اللہ میاں کا فرض ہے۔ پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا، ایون سعودی عربیہ کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ نے 75 ایئر سے سب کچھ جو ہے نا وہ بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈالا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہے، اس کے بعد پاکستان ہے۔ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے دین اسلام ضروری ہے۔ ایسے کروڑوں پاکستان دین اسلام کی حرمت پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے معاشی صورتحال دیکھیے۔ کیا اس وقت آپ کے موجودہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو اپنے استعفیٰ نہیں جمع کروا دینا چاہیے، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی 180 کے اوپر ڈالر کو ہم لے کر آئیں گے، 200 سے نیچے لے کر آئیں گے؟ آج 350 کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ ملک کی تاریخ کا بلند ترین ریکارڈ آپ لوگوں نے قائم کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے جو دعوے تھے، جو آپ لوگوں نے کہا تھا مفتاح اسماعیل کو اٹھائیں، اسحاق ڈار کو لے کر آئیں، ہی ہیز فیلڈ۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک کمال کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اللہ کے ذمے ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے ذمے ہے پاکستان کی اکانومی، اور اس کی پراسپیرٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، وہ اللہ پورا کرے گا۔ اس کی اکانومی کو بچانا، اس کی خوشحالی یہاں پر لانا، یہ اللہ میاں کے کام ہے، اللہ میاں کا فرض ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے چوکی دار، وہ جب سڑکوں پر اور گلیوں میں رات کے وقت پہرا دیتا ہے اور گزرتا ہے تو گھروں کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ آواز لگاتا ہے کہ جاگ دے رہنا میرے تے نہ رہنا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کیا یہ فرما رہے ہیں کہ جاگ دے رہنا میرے تے نہ رہنا؟ کہ بھائی دیکھیں حالات تو خراب ہیں، تو کچھ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ کے جو پاکستان اس کی اکانومی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تو آپ میرے اوپر بیٹھے رہے، میرے ذمے پہ لگا دی۔ یعنی کیسی یہ ایسی ہلیریس سٹیٹمنٹ ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اسحاق ڈار صاحب نے یہ فرمایا ہے۔ میں آپ کو سنوا دیتی ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو ابھی سنواتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اچھا، وہ ایک جگہ گرین لائن ٹرین کا جو ہے وہ اس کی انوگریشن تھی، وہاں پر وہ خطاب کر رہے تھے، تو آپ ذرا یہ سنیے انہوں نے کیا فرمایا۔ پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا، ایون سعودی عربیہ کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ واحد کنٹری ہے کہ جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر جو ملک بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو کریٹ کیا جس کنٹری کو، تو پھر ذمہ داری بھی اس کی ہے، اس کو خوشحالی کی طرف لے کر جانا، اس کی اکانومی کو بچانا، اس ملک کو بچانا۔ تو ہم جو ہیں وہ ہمارا ذمہ اوش پوش، اب تو جو ہوگا وہ بس اللہ کے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ویسے تو اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ غلطی سے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ انہوں نے کلمہ شہادت کا ہے، ہاں، وہ جنازہ لے جاتے وقت جو کلمہ پڑھا جاتا ہے نا، ہاں، تو وہ آخری کلمہ ہوتا ہے بس، تو وہ والا انہوں نے کلمہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اکانومی کا جنازہ جو ہے وہ تو نکل ہی چکا ہے، لیکن ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہی بات ہم اتنے عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے 75 ایئر سے سب کچھ جو ہے نا وہ بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر اس طریقے سے یہ کنٹریز جو ہیں ساری دنیا کے، وہ اپنے کام اسی طریقے سے چھوڑ دیں کہ بھئی کیا کریں، یہ تو یہی ہے، چلیں ہم کہیں کم از کم اسلامک کنٹریز جو اتنے بڑے بڑے ترقی کرتے ہوئے ہمیں ملک نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ کلمے کے نام پر سعودی عربیہ بھی نہیں بنا تھا، صرف یہ پاکستان بنا تھا۔ سعودی عربیہ دیکھیے ترقی کر کے کہاں جا رہا ہے، وہ کلمے کے نام پر نہیں بنا تھا، اس کی ذرا ترقیاں دیکھیے، یو اے ای کی ترقیاں دیکھیے، ذرا اسی کو ذرا تھوڑا سا وہ غور فرما لیتے تو یہ نہ کہتے۔ آپ کے موجودہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو اپنے استعفیٰ نہیں جمع کروا دینا چاہیے، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی 180 کے اوپر ڈالر کو ہم لے کر آئیں گے، 200 سے نیچے لے کر آئیں گے؟ آج 350 کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ ملک کی تاریخ کا بلند ترین ریکارڈ آپ لوگوں نے قائم کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے جو دعوے تھے، جو آپ لوگوں نے کہا تھا مفتاح اسماعیل کو اٹھائیں، اسحاق ڈار کو لے کر آئیں، ہی ہیز فیلڈ۔ اچھا، اگر منصور صاحب اسحاق ڈار صاحب کے استعفے سے اگر ڈالر جو ہے وہ 200 روپے پہ آتا ہے تو بالکل دے دینا چاہیے ان کو استعفیٰ، کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر۔ اور لیکن یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے
کہ آپ ہی سب کرٹیسائز کرتے تھے, اور خاص طور پر عمران خان کے وہ معاشی ماہرین جن کو عمران خان نے خود نکال کے باہر پھینکا تھا, جو اسد عمر صاحب ہیں, پھر اس کے بعد حماد اظہر, پھر حفیظ شیخ, پھر شوکت ترین. اور شوکت ترین وہ آدمی ہے جو خود آئی ایم ایف کو سائن کر کے آئے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ پیٹرولیم لیوی جو ہے 50 روپے پر لانے کا سائن کر کے آئے ہیں, بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے سائن. اور یہ وہی شوکت ترین ہے جنہوں نے پھر آڈیو پہ جو ہے وہ آپ نے سن لی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے پاکستان کو نکال دیں, اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا سازشیں کی. یہ جو ہے یہ سب کچھ وہ کر کے آئے ہیں. اور آپ لوگوں کو سب کو اعتراض تھا کہ جی اس کے اوپر جو ہے کیپ نہیں ہونی چاہیے, اس کو فری فلوٹنگ ہونا چاہیے. کر دیا جی فری فلوٹنگ. اب آپ دیکھ لیں اگر فری فلوٹنگ سے جو ہے پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے تو ہر ایک آپشن استعمال کر کے دیکھا, لیکن آئی ایم ایف کے جو چنگل سے نکلنا ناممکن ہے. اور وہ جو دیکھیں انہوں نے شوکت ترین کی شکل دیکھ کے سائن نہیں کیا تھا, یا اسد عمر کو دیکھ کے, عمران خان کو دیکھ کے سائن نہیں کیا تھا, انہوں نے ریاست پاکستان کے ساتھ سائن کیا تھا. اور جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ کسی بات پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کام کریں گے تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں, اور اگر آئی ایم ایف بات نہ کرے تو باقی کوئی دوست ملک آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بتائیے اس سے یہ کنویں اور کھائی میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے اس کنویں اور کھائی میں سے ہم نے اس میں جو ہے پاکستان کو ہم نے گرایا. ہم اس میں سے نکال کے گئے تھے 2016 میں. اسحاق ڈار صاحب نے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کیا تھا.